بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع اس میں سے آیت نمبر 156 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک ہم سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی تکمیل کے بعد سورہ آل عمران کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج 17واں رکوع ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنے قرآن کی تشریح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ پہ بھی بڑا فضل ہے کہ جن کو اپنے کلام کی تشریح و تفسیر سننے کے لیے چنا، اور بلا شبہ یہ سعادت مند لوگ ہیں، کیونکہ یہ محبوب کا کلام ہے اور محبوبوں تک ہی پہنچتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اس کا اہل نہیں ہے۔ جو یہاں پر آ گیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے وہ اہم ہو گیا ہے، خاص ہو گیا ہے، اور جو یہاں نہیں پہنچ پایا اس کا نصیب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی اپنی سعادت کو برقرار رکھنے کی کوشش کیا کریں کہ درس میں ناغہ نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کو گئے، او کانوا غزا، یا وہ جہاد کے لیے گئے، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تو یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں افسوس رکھے، حسرت رکھے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے جو مارتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت طیبہ کی تفسیر سے پہلے گزشتہ درس کا تھوڑا سا میں خلاصہ عرض کر دوں۔ گزشتہ درس میں بھی غزوہ احد سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کو اس بات کا جواب بھی دیا جا رہا تھا کہ غزوہ احد میں جو نقصان ہوا اس کی کیا وجہ تھی۔ نیز یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس درس میں بیان کر دیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے۔ منافقین جو کہتے ہیں کہ جناب جو جہاد میں جائے گا تو وہ مر جائے گا، ہم مطلب کہ گھروں میں بیٹھ گئے، ہم نے بہت اچھا کیا، تو ان کی غلطی کو ظاہر فرمایا۔ پھر اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی بات کو دوبارہ دہرایا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اہل ایمان کو پہلے تنبیہ فرمائی تھی، بتا دیا تھا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اب مزید فرماتا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر کافروں سے مراد منافقین ہیں، کیوں؟ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں غزوہ احد کے شروع ہی میں منع کر دیا تھا، ساتھ چلے تھے پھر واپس آ گئے تھے لوٹ کے 300 350 کی تعداد میں، کہ ہم لوگ تو اب نہیں جاتے لڑنے کے لیے۔ اور جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تو پھر وہ مسلمانوں سے کہنے لگے یا ان کے رشتہ داروں سے کہنے لگے دیکھو انہوں نے بیوقوفی کی، جو میدان جہاد میں چلے گئے، ہماری طرح واپس لوٹ کے آ جاتے تو آج مارے نہیں جاتے، یہ گئے ہیں تبھی مارے گئے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے اس قسم کی باتیں کی منافقین نے، تو اللہ نے اسی بات کا رد کیا اور عقیدے کی درستگی کو بیان کیا۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے منافقت کی تھی۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یہاں پہ بھائیوں سے مراد چونکہ وہ مسلمان بن کے رہتے تھے منافقین، تو ظاہر کے اعتبار سے ان منافقین کو بھی بھائی کہا گیا کیونکہ وہ اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے تھے۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ کچھ منافقین کے رشتہ دار ہوں گے جو پکے مسلمان ہوں گے، تو ان کو جا کے انہوں نے یہ باتیں بولی ہوں گی کہ دیکھو اگر نہیں جاتے یہ جہاد میں تو مارے نہیں جاتے کم از کم۔ کہ جب انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مارے جاتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے۔ کافرین کے لیے افسوس کا سبب بتایا ہے۔ کافرین کے لیے افسوس کا سبب یہ کہ ان کا راز کھل گیا اس غداری کی وجہ سے، کیونکہ یہ غزوہ احد کے جیسے کہ آگے حکمت بیان ہوگی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ جو کمزوری ان میں پیدا فرمائی اور ان کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی حکمت یہ تھی تاکہ منافقین اور مومنین کو صاف کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے تک تو یہ مل کے تھے، مکس تھے یہ۔ تو اب یہ اس بات پہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی اس غزوے میں چلے جاتے، ہماری منافقت ظاہر تو نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاد میں جانے سے بندہ مر سکتا ہے، سفر میں جانے سے بندہ مر سکتا ہے اور گھر میں سیفٹی کے ساتھ بیٹھے تو نہیں مرے گا، تو ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے مومنو، زندگی اور موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے لیے اس نے موت مقدر کر دی تو وہ نرم گرم بستر میں بھی مر جائے گا، اور جس کے لیے موت اس نے نہیں لکھی وہ میدان جہاد میں بھی نہیں مرے گا۔ تو فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی مارنے والا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم لوگ کر رہے ہو اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر منافقین کو بھی اشارہ فرما دیا اور اہل ایمان کو بھی اشارہ کر دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو آئندہ کبھی جہاد کا موقع ہے تو ڈر مت جانا کہ مر جائیں گے جا کر ہم وہاں پر، کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اچھا، منافقین نے جو اعتراض کیا تھا اس کا ایک جواب دے دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد میں گئے تو مر گئے، تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، زندگی موت دینا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاد سے نہیں مرتا، نہ گھر میں بیٹھے رہنے سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، ایک جواب ہو گیا۔ اب آگے جو آیت طیبہ اس میں ایک دوسرا منافقین کا جواب دیا جا رہا ہے اور مومنین کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اے اہل ایمان، تم اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تم چلتے ہو تو پھر تمہیں تکلیفیں بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اور جو لوگ اس دنیا پہ مر مٹے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں،
تو وہ دنیا کی آسائشیں روز بروز جمع کرتے رہتے ہیں، تو وہ ظاہری طور پہ تمہیں بڑے خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیوں دیکھو لوگ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور ایک وہ ہیں جو سفر کر رہے ہیں۔ اب سفر یعنی اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اب سفر کرنے والے کئی قسم کے ہیں، کچھ تو گویا پیدل چل رہے ہیں ہلکے ہلکے، اور کچھ ایسے لگے جو گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی پھر اقسام آ جاتی ہے، لیکن یہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ تو جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، یہیں پہ بڑے بڑے محلات بنانے کے چکر میں لگ گیا، یہیں کی نوکریاں اور یہیں کی بڑی بڑی آسائشوں کے چکر میں لگ گیا، تو وہ سمجھ لیے انہی لوگوں کی طرح ہے جو اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ اور جو لوگ اللہ رسول کے احکام پہ لبیک کہتے ہوئے حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف حلال کو لیتے ہیں، اور اپنے رب کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ جو لوگ یہاں پہ یہیں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمجھ لے مردار ہیں، اور جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ زندہ لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ جواب ہو گیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوسرا ان کافروں کی منافقوں کی بات کا جواب کہ اگر جہاد پہ نہیں جاتے تو مرتے نہیں کم سے کم۔ فرماتا ہے لئن قتلتم فی سبیل اللہ، بے شک اگر تم اللہ کے راہ میں مارے جاؤ، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں، او متم، یا تم اللہ کے راہ میں مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، مغفرت، بخشش، ورحمت، اور رحمت، خیر مما یجمعون، ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ وہ جو جمع کر رہے ہیں منافقین، اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں مر کر، اللہ کی راہ میں شہید ہو کر مغفرت کا حاصل کر لینا، اللہ کی رحمت کا حاصل کر لینا، یہ دنیا کے تمام قسم کے دھن دولت، بینک بیلنس، جائیدادوں سے سب سے بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ ہماری سوچ تو یہ بن گئی نا کہ دنیا کا بہت سارا مال ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے۔ اور فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کے راہ میں مارے جاؤ، او قتلتم، یا وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مارے جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو پھر بھی تو تمہیں اللہ کی طرف ہی اٹھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر تین باتیں اللہ نے بیان کی۔ وہ جو ان کا اعتراض تھا کہ بھائی جاتے نہیں جہاد میں، سفر میں نہیں جاتے، کم سے کم مارے تو نہیں جاتے، ہم بہتر ہیں، جو ہم تو زندہ ہیں، وہ لوگ تو مر گئے، ان کی زندگی ختم ہوگی، سارے مزے ختم ہو گئے۔ تو اللہ نے پہلا جواب دے دیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ جہاد میں جانے سے مر گئے، اگر موت ہے تو گھر پہ بھی آ جائے گی۔ اب دوسرا جواب دیا جا رہا ہے اگر تم اللہ کے راہ میں مر بھی جاؤ تو کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، اللہ کے راہ میں قتل بھی کر دیے جاؤ تو کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جب تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ گے یا اللہ کی راہ میں مر جاؤ گے، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت ملے گی، گناہوں کی بخشش ملے گی، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ملے گی، وہ دنیا کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب جو ادنا ترین جنتی کو، جو کم ترین اعمال والا مسلمان جنتی ہوگا، اس کو جو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اس کی بھی ایک عظیم شان ہوگی، اس کی جنت بھی اتنی اعلیٰ جنت ہوگی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ فرمائے کہ زمین و آسمان کی چوڑائی والی جنت ہوگی اس کے لیے، اور 10,000 اس کے خادم ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے ہوں گے، ایک ایک نوالے میں 70 ذائقے یا اس سے زیادہ ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقے کو الگ الگ محسوس کرے گا۔ آج تو ہم دو چیزوں کو ملاتے تو ایک تیسرا ٹیسٹ بن جاتا ہے، لیکن جنت کے ان کھانوں کے اندر مختلف ٹیسٹ ہوں گے، اور ایک ہی وقت میں
سارے کے سارے ٹیسٹ محسوس بھی ہو رہے ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ادنا ترین جنتی ہے، اور اعلیٰ ترین لوگوں کی تو شان بہت ہی بلند ہوگی، بہت ہی بلند ہوگی۔ کتنی بلند ہوگی اندازہ؟ اللہ کے کچھ بندے جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے، جنت کے بلند مقامات پہ رہیں گے۔ جیسے ایک روایت میں آتا کہ اہل جنت کے مراتب کا فرق ایسے ہوگا جیسے آسمان پہ ستاروں کا فرق ہم دیکھتے ہیں، ایک ستارہ وہاں ہے، ایک ستارہ وہاں ہے، اسی طرح اہل جنت کے مقامات ہوں گے، اتنا فاصلہ ہوگا، اتنی بلندی ہوگی، اتنے مقامات ہوں گے۔ ایک مرتبہ جو نچلی جنت کے لوگ ہیں ان کے محلات، ان کے گھر سب روشن ہو جائیں گے، تو یہ کہیں گے یہ روشنی کیسی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی روشنی ہے؟ ہمارے گھر، ہمارے محلات، ہر چیز روشن ہو گئی ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا آج ایک اعلیٰ جنت والے نے تمہاری دنیا کی طرف دیکھا، تمہاری جنت کی طرف دیکھا، یہ اس کے چہرے کا نور ہے جس سے تمہارا سب کچھ روشن ہو گیا۔ تو اعلیٰ جنت والوں کی کیا بات ہے جب ادنا جنت والوں کی یہ شان ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کا دھن دولت سب بیکار ہے اس کے سامنے۔ اچھا، کئی وجوہات ہے بیکار ہونے کی۔ دیکھو، دنیا کا جو دھن دولت ہے، یہ دنیا کی نعمتیں یا مزے ہیں، یہ اس کے ساتھ جو ہے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا خوشبودار پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ تکلیف بھی ہوتی ہے، جبکہ جنت کی نعمتوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ پھر دنیا کی نعمتوں میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا بھی شامل ہو، لیکن آخرت کی نعمتیں صرف اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہے۔ تو آخرت کی نعمت ہر اعتبار سے اچھی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اس سب سے بہتر، اس دھن دولت سے بہتر ہے جو یہ لوگ دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم قتل مارے جاؤ، تمہارا انتقال ہو جاؤ، قتل تم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم ضرور اللہ کی طرف آؤ گے۔ اب دونوں سے خطاب ہے کہ آج نہیں تو کل تو مرنا ہی مرنا ہے، مر کے جاؤ گے کہاں پہ تم؟ اے منافقو، تم کہہ رہو کہ جناب وہ شہید ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہوگی، کیا تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو یہاں پر؟ تمہیں بھی مرنا ہے، اور آج تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے بھاگ رہے ہو، اس کے احکام سے نافرمانی کر رہے ہو، اس کے رسول سے غداری کر رہے ہو، تو تم جاؤ گے کہاں پہ؟ مر کے تمہیں بھی ادھر جانا ہے، مگر تمہارے جانے میں اور مومن کے جانے میں بڑا فرق ہے۔ مومن خوشی خوشی جاتا ہے اور رب کی بارگاہ سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے تمہیں رسیاں ڈال کے تمہارے پاؤں میں تمہیں گھسیٹ کے وہاں پہ لے کے جایا جائے گا، تو تم ذلت کے ساتھ لائے جاؤ گے، یہ مومن عزت کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے، یہ بھی فرق ہے۔ پھر میدان جہاد میں مرنا بڑا افضل کام ہے اور آسان کام ہے، اور بستر پہ مرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بستر پہ جو موت آتی ہے اس کا ایک درد کا جھٹکا 70 تلواروں یا 300 تلواروں کے وار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ 300 تلوار کے وار کیے جائیں کسی جسم پر، جو وہ تکلیف برداشت کرے گا اس سے زیادہ موت کے ایک جھٹکے کی تکلیف ہے جو بستر پر لیٹ کے آتی ہے۔ اور میدان جہاد میں جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ تم میں سے کسی کو کوئی چونٹی کاٹ لے، اتنی تکلیف ہوتی ہے صرف۔ پھر تیسری اہم بات، لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی عبادت اللہ کے خوف سے کرتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں جنت کی محبت میں کرتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تینوں قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا۔
فرمایا کہ اگر تم مارے جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت ہے. تو مغفرت کا طلبگار وہ ہوتا ہے جو خوف سے عبادت کرتا کہ میری بخشش ہو جائے. اور وہ رحمتن، اور اس کے لیے رحمت ہے. رحمت کا طلبگار وہ ہے جو جنت کی شوق میں عبادت کرتا ہے. اور فرمایا کہ تم اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے. یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا جو اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. یہ بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے. یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ لوگ تمہارے گرد سے بھاگ جاتے، دور ہٹ جاتے. فاعف عنہم، تو آپ انہیں معاف فرما دیں. واستغفر لہم، اور ان کی شفاعت کریں. وشاورہم فی الامر، اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کسی بات کا پکا ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو توکل والے بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ توکل والوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر حضور علیہ السلام کی براہ راست تعریف بیان کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نعت بیان کی گئی ہے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت عالمیان بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، کیونکہ غزوہ احد میں کیا کچھ نہ ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، دیکھو اس گھاٹی کو، اس درے کو مت چھوڑنا، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ لوگ ہمارے چیل کوے آ کے ہماری گوشت اور بوٹیوں کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا. اتنی تاکید کرنے کے باوجود ان سے لغزش سرزد ہو گئی صحابہ کرام سے، اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. تو ظاہری اعتبار سے سخت سزا کے مستحق تھے. پھر کچھ لوگ میدان جہاد سے بھاگ گئے تھے. تو یہ بہت سخت بات ہے. وہ سب کے سب سزا کے مستحق تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان پہ سختی نہیں فرمائی، ان پہ نرمی فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی صدا کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ ان پہ اتنے مہربان ہو گئے ہیں. ہوا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ بھی تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت عثمان غنی پہ ناراض ہونے لگے، کیونکہ وہ میدان سے چلے آئے تھے، انسان تھے، تو بڑی ناراض ہونے لگی. اس پر ایک دوسرے صحابی بھی تھے، کیا انہوں نے تو آج ہمیں شرمندہ کروا دیا. حضور نے فرمایا ماں ٹھہر جاؤ، بس کرو، یعنی نہ بولو ان کے بارے میں، کوئی رائے مت دو ان کو. اب اپنی بیٹی کو منع کیا، اور یہ دوسرے صحابی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ان کو بھی منع کر دیا کہ ان کے بارے میں مت بولو. اب یہ دیکھیں حضور کی شفقت ہے کہ جن سے غلطیاں سرزد ہوگی ان کے بارے میں بھی نہیں بولنے دے رہے. جب عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر صرف اتنا فرمایا، بھائی اس دن تو تم بہت دور چلے گئے تھے، بھائی اس دن تم بہت دور چلے گئے تھے، بس اتنا جملہ فرمایا. اب اندازہ کریں اگر حضور علیہ السلام اس موقع پر لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں تو ممکن ہے کہ لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے ہمارے سامنے نہ آتے. لیکن یہ حضور کی محبت کی شفقت تھی
ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ بھی کر لی، اور نہ صرف توبہ کر لی، خود اللہ سفارشیں کر رہا ہے ان کی۔ اللہ نے سفارش کی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، دیکھو کیا فرما رہا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، یعنی بھاگ جاتے، دور چلے جاتے۔ فاعف عنہم، ابھی اللہ حکم دے رہا ہے، اے محبوب انہیں معاف فرما دو، میں نے تو کر دیا، آپ بھی معاف کر دو۔ اب یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کو کتنے پیارے ہیں، کسی ایرے گرے نتھو خیرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ حضور کے پیاروں کی بات کر رہا، صحابہ کی بات کر رہا۔ اللہ بھی جانتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ بہت پیارے ہیں، تو وہ رب ہو کے سفارش کر رہا ہے۔ دیکھو رب شفاعت نہیں کرتا کسی کی، کیونکہ وہ افضل و اعلیٰ ہے، شفاعت جو کرتا ہے وہ ادنا اعلیٰ کو کرتا ہے، ادنا اعلیٰ کو کرتا۔ تو حضور علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ رب کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، لیکن بڑا سفارش کر سکتا چھوٹے سے بھی کہ بھئی فلاں کام کر لینا فلاں آدمی کا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش فرما رہا ہے، اور کس کی سفارش کر رہا؟ صحابہ کرام کی۔ کس کی کر رہا ہے؟ اب ان کا مرتبے کا اندازہ کر لیں، اور کس کو کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کو کر رہا ہے۔ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے استغفار کریں، اور خود ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حضور جو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اسی راستے سے معاف کرتا ہے، اس راستے کے بغیر جو جائے گا وہاں تک اس کو معافی بھی نہیں ملنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو معافی بھی نہیں ملنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کا راستہ ہے وہ اللہ کے پیاروں کے ذریعے ہے۔ اگر ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو شیطان کی طرح مردود ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ بتایا تھا، اور اب بھی اس کے لیے چانس ہے کہ آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، تو میرے پیارے کی بارگاہ میں سر جھکا دے، تجھے معاف کر دوں گا، اور ابلیس اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بولا ڈائریکٹ میں تو اللہ کا محبوب ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو بڑا موحد ہوں، لیکن ڈائریکٹ لفٹ مل نہیں رہی اس کو۔ لفٹ اگر ملنی ہے تو اسی راستے سے ملنی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ابلیس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، میری سفارش کریں، میرے کو راندہ درگاہ کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور عرض کیا، رب کریم یہ بھی تیرا بندہ ہے، تیری مخلوق ہے، معاف کر دے اس کو۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ یہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، تب بھی معاف کر دوں گا میں۔ جب اس کو آ کر کہا کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اکڑ گیا ہوں میں سجدہ کروں گا، وہ بھی آدم کو کروں گا، ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا میں نے، کیا ان کی قبر کو سجدہ کروں میں؟ لیکن اللہ نے اس کے معافی کا راستہ اپنے محبوبوں کی بارگاہ سے ہی رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہو کر آئے گا تو قبول ہوگا، ورنہ لاکھوں سال کی عبادتیں بھی بیکار ہیں، ساری زندگی کاندھے پہ بستر رکھ کے گھومتے رہو، ہیں شلواریں اوپر چڑھا کے رکھو، سر گنجے کرو، اور لوگوں کو کلمہ پڑھاتے رہو پڑھتے رہو، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، ہیں بوجھ اٹھانے والے، عمل کرنے والے، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کے بغیر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابلیس نے بھی لاکھوں سال عبادت کی تھی، کہیں وہ عابد کہلاتا تھا، کہیں وہ زاہد کہلاتا تھا، کہیں وہ معلم کہلاتا تھا، اس کے کیا کیا القاب تھے، مگر اللہ کی بارگاہ کا قرب اللہ کے پیاروں کے ذریعے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی بھی دیتا ہے، واستغفر لہم، اے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ تو جہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ معافی مانگو، اس سے مراد یہی ہے کہ اس راستے سے آؤ گے، رسالت کے راستے سے آؤ گے تو قبول ہوگا، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو گے تو کوئی نہیں ہے یہاں پر ڈائریکٹ ڈائلنگ تمہارے لیے۔ وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیں۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ عام دنیا کی زندگی ہوتی ہے، کل کو کوئی اہم کام ہوا، ارے یار چھوڑو ان لوگوں کو بھائی، پہلے بھی انہوں نے دم دکھا دی تھی، پیٹ دکھا دی تھی، زیادہ لفٹ نہیں کرا، ان کو دور رکھو، معاف کر دیا، ٹھیک ہے ختم ہو گیا معاملہ، زیادہ قریب لانے کی کوشش مت کرو ان کو۔
لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا نبی علیہ السلام کو، اے محبوب یہ تمہارے پیارے ہیں، ان کو دور بھی نہ کرو، جس طرح پہلے مشورے لیتے تھے اب بھی مشورے لیتے رہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں اور بندوں کو چانس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے یہ کیا تو کیوں کیا، اور ساری زندگی کے لیے کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ رب کی سنت کے خلاف ہے۔ رب فرما رہا ہے، جو رب ہے وہ ہماری فطرتوں کو جانتا ہے کہ بھئی چانس دیا جائے لوگوں کو۔ پھر فرمایا کہ فائزہ عزم تھا، اے محبوب جب آپ مشورہ کرنے کے بعد کوئی بات طے کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پہ توکل کر لیں۔ اچھا یہ تو میں نے کافی تفسیر رہتی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس کام میں چلے، تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے، اور اس کا حکم متعدد مقامات پہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اور توکل سے مراد یہی ہے کہ مددگار حقیقی یا سچا آسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے جو استمداد کی جاتی ہے وہ وسیلہ ہے، اور طلب مدد اللہ ہی سے کی جاتی ہے۔ یہ درمیان میں وسیلہ اور وسیلے کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھیں، مخلوق پہ تکیہ نہ لگائیں۔ جس طرح ہم لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے جی وہ تو میرا بڑا گہرا دوست ہے، وہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، مجھے امید ہے جو میں بولوں گا تو انشاءاللہ کام آئے گا میرے۔ اور جب وہ ٹھینگا دکھا دیتا ہے اور پیٹھ دکھا دیتا ہے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھائی ٹوٹے گا جب تم نے مخلوق سے اپنا دل لگایا ہے، دل لگاؤ اپنے رب کریم سے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ پرندوں کو صبح گھروں سے بھوکا نکالتا ہے۔ نہ پرندے کوئی کاروبار کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ ان کی کوئی جاب ہے، نہ کہ ان کی پراپرٹی ہے، نہ ان کی کوئی کھیتیاں ہیں، نہ کوئی جائیداد ہے، مگر رب ان کا کفیل ہے۔ وہ رب پہ توکل کرتے ہیں، صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو پوٹے بھرے ہوتے ہیں، پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہی توکل کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور جو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب فرمایا جا رہا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیا مراد؟ یعنی یہ مسلمانوں، جب اللہ پہ تم توکل کرو گے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو جائے گا، اور جس کا اللہ مددگار ہو جائے اس پر کوئی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ تو یہ بتا دیں جس سے اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اور پھر واپس فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں میرے بھائیو، اس میں بڑی دلچسپ بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایسی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بس اپنے رب پہ یقین رکھو۔ یہ ظاہری ساز و سامان، ان کی حیثیت بس ایک سمجھ لیجیے سہارے کی سی ہے، ورنہ حقیقی سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہاں پر اس نے بتا دیا، اب غور کرنے کے لیے کہا ہے مسلمانوں غور کرو۔ غزوہ بدر میں تم 313 تھے، نہتے تھے، ہتھیار نہیں تھے تمہارے پاس، اور دشمن اسلحے سے لیس تھا،
3 گنا تم سے زیادہ تھا، لیکن جب مقابلہ ہوا تو بغیر ہتھیاروں کے بھی اللہ نے تم کو فتح دے دی کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا۔ اب جب غزوہ احد دوسرا ہوا تو اس میں تعداد بھی تمہاری ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، ہتھیار بھی تھے تمہارے پاس، لیکن تم اللہ کے حکم پہ چلتے رہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہی اور تمہیں فتح حاصل ہوئی اور دشمن دم دبا کے بھاگ گیا تھا۔ لیکن جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی درے کی جگہ چھوڑ دی کہ حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ کی رحمت تم سے ہٹ گئی، اور جب اللہ کی رحمت ہٹ گئی تو تمہاری فتح بھی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اصل جیت، اصل فتح ہتھیاروں کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہے، اور اصل ہار وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے میں ہے۔ تو اب اگر تم حقیقی فتح چاہتے ہو، ہمیشہ غالب رہنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر کون ہے اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے من بعدہ، اللہ کے بعد؟ تو بس اللہ پہ توکل کرو، ہتھیاروں پہ توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کوئی چیز چھپائے؟ بات کیا تھی؟ چل ترجمہ پہلے بتا دوں۔ کسی نبی کو کیا پڑی ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپائے؟ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ چھپا کے رکھے گا قیامت کے دن وہ چھپائی ہوئی چیز کے ساتھ آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر قیامت کے دن ہر جان کو اس کی جو بھی اس نے کمائی کی ہے دنیا کی زندگی میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت طیبہ کیوں یہاں پہ درمیان میں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی، لیکن جو موقع کی مناسبت سے زیادہ سوٹ کرتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو درے کے اوپر 50 آدمی تھے، جن میں 40 نے جگہ چھوڑ دی تھی اور وہ مال غنیمت کے لیے آگے تھے نیچے، اس کی وجہ کیا تھی کہ جب کفار بھاگے تو بہت سارے مسلمان نیچے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کفاروں کا چھوڑا ہوا سامان وہ جمع کر رہے تھے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جس کے ہتھے جو چڑھ جائے وہ اسی کا ہے۔ تو اب یہ جو 50 اوپر تھے، ان میں سے بعض کے دل میں خیال آیا اگر ہم اوپر ہی بیٹھے رہے تو ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، جو سارے وہی سمیٹ کے لے جائیں گے جو نیچے ہیں۔ تو اب ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس غنیمت کو جمع کریں، سمیٹیں۔ یا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی جو نیچے ہیں ان کو ملے گا اور نبی علیہ السلام لے لیں گے، کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط سوچ کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ نبی کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، نبی کوئی چیز نہیں چھپاتا، اور نبی کیا، جو بھی کوئی چھپائے گا کل بروز قیامت وہ چیز اس کی گردن پہ سوار ہوگی اور اس کے ساتھ وہ آئے گا۔ تو ایک تو نبی کے بارے میں عقیدے کی درستگی فرمائی، اور باقاعدہ علماء نے لکھا جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے وہ دین سے خارج ہے وہ۔ تو پھر آخر قیامت کے دن کا معاملہ بیان کر دیا، جو بھی کرے گا اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بالسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو کیا جو اللہ کی مرضی پہ چلا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب لے لیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی فرق کیا دو درجوں میں،
فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی پہ چلا اس کا درجہ الگ ہے، وہ اس شخص کے جیسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلا۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو اللہ کی مرضی پہ چلا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلا فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ فرق کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ آدمی جو اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے اور وہ آدمی جو اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہا، دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا درجہ پست ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا دونوں کے درجے برابر ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اسی طرح جو اہل ایمان ہیں جو اہل کفر ہیں ان دونوں کے درمیان برابری ہے؟ کہ نہیں۔ تو ظاہری صورت کو دیکھ کر برابری کر دینا یہ سراسر بے ایمانی کی بات ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو پاؤں ہیں، ہمارے بھی دو پاؤں ہیں، ان کی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو کان ہیں، بولے وہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو سراسر بے ایمانی کی بات ہے۔ ارے اللہ فرما رہا ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو تم کہہ رہے ہو وہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو کتنی بے ایمانی کی بات ہے۔ اگر کہا جائے کہ تمہارے ملا مولوی جن کو تم بڑے بڑے لقب دے کے بیٹھے ہوئے ہو وہ ابو جہل جیسے ہیں، وہ ابو لہب جیسے ہیں، تو تمہیں بڑا پسند آئے گا، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ جب تم اپنے مرے ہوئے مرداروں کے بارے میں یہ بات پسند نہیں کرتے تو ہم زندہ و جاوید نبی کے بارے میں کیسے برداشت کر لیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تم مرے ہوئے مرداروں کے بعد یہ بارے میں پسند نہیں کرتے ہو تو ہم زندہ و جاوید نبی کے بارے میں کیسے برداشت کر لیں کہ جناب وہ ہمارے جیسے ہیں؟ وہ تو خود نفی فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ نے فرق کر دیا، ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجات ہیں اللہ کے یہاں پر، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ لقد، اب پھر مزید نبی علیہ السلام کی تعریف اور پھر ایک اسی احسان کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج کر، اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا اس نے، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ من انفسہم جو فرمایا انہی میں سے ہے، کہ ظاہر انہی جیسا ہے، باطن ان کا نور ہے، باطن کا معاملہ ان کا اور ہے، ظاہر انہیں جیسا فرمایا انہی میں سے۔ پھر یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پر تلاوت کرتا ان پر۔ تو دیکھو میرے بھائی یہ کلام الہی ہے، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت نہ کرتے تو کبھی بھی کوئی انسان اس کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر ہمارے لیے راستہ بنا دیا، ورنہ اس کی شان تو یہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ۔ تو یہ حبیب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم پر پڑھا تو ہمارے لیے برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں بلکہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، ان کو اچھائیوں سے مزین کرتے ہیں، برے اعمال چھڑاتے ہیں، اچھے اعمال دلاتے ہیں، برے عقیدے دور کرتے ہیں، اچھے عقیدوں سے مزین کرتے ہیں، ان کی دلوں کی کیفیت کو اچھا کرتے ہیں، دلوں کی ناپاکیوں کو نکال کر ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں، پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تزکیہ ہوتا ہے۔
تو تزکیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے۔ تو خالی تلاوت کر لینا یا خالی ترجمہ آ جانا قرآن سمجھنا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کورسز کرواتے ہیں نا، قرآن فہمی کا کورس کروا رہے ہیں جی، 6 مہینے میں پورا قرآن سمجھا دیں گے۔ او بدبخت، تو 6 مہینے میں قرآن سمجھا دے گا؟ تو بول میں ترجمہ پڑھا دوں گا۔ قرآن سمجھانا اور چیز ہے، کتاب کو سمجھانا اور چیز ہے۔ یہ رسول اللہ کا کام ہے کتاب کو سمجھانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس طرح سمجھاتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے 12.5 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے باپ عمر فاروق کو 8 سال لگے اس کے سیکھنے میں۔ تو جو عربی النسل ہے، عربوں کے فصیح و بلیغ ہیں، ترجمہ جن کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کو سیکھنے میں 8 سال لگ رہے ہیں۔ تو تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم قرآن سے جاہل ہو، تم کہتے ہو لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں قرآن۔ اللہ تعالیٰ بچائے قوم کو۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ایک نعت کو بیان فرمایا، ایک نہیں کئی نعتوں کو بیان فرمایا، کئی اوصاف کو بیان فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، فرمایا کہ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو؟ قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی اب مسلمانوں کو مزید سمجھایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، غزوہ احد میں جو تم کو نقصان ہوا تو تم کہتے ہو کہ بھئی اسلام بھی سچا ہے، نبی بھی سچے، ہم بھی سچے ہیں، اسلام حق ہے، پھر ہمیں کیوں تکلیف ہو گئی؟ تو اللہ فرما رہا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تم کہتے ہو کیسے ہو گیا یہ؟ حالانکہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تم اس سے دگنی تکلیف کفار کو پہنچا چکے ہو۔ غزوہ بدر میں تم نے ان کی پٹائی کی اور بہت شدید ان کو نقصان پہنچایا، 70 تم نے ان کے قتل کیے اور 70 تم نے قید کیے تھے۔ غزوہ احد میں بھی تم نے ان کو مارا، لیکن غزوہ بدر میں اتنی پٹائی ہونے کے باوجود اگلے سال پھر وہ لڑنے کے لیے تمہارے مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم جھوٹے ہیں اس لیے دوبارہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم سچے ہونے کے بعد ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم سچے تو ہمیں تکلیف کی ہو گئی ہے۔ یہ تو بھئی آزمائش ہے۔ فرماتا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ خود تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے درہ کو چھوڑ دیا تھا، ہمارے حبیب کی بات کو چھوڑ دیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں فائدہ پہنچا دیتا۔ بتانے کا مقصد یہ جو کچھ ہوا ہے ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، مگر تمہاری کرتوت کی وجہ سے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، تو جس دن دونوں لشکر ملے تھے، آمنے سامنے ہوئے تھے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی تھی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ بھائی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تمہیں تکلیف دینے کی؟ اس کی وجہ بتا رہا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کی پہچان کرا دے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مہندی رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد۔ کیا؟ مہندی رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد، جب اس کو پیستے ہیں تو پھر اس کا رنگ نکلتا کہ کیا ہے یہ اصل۔ تو اسی طرح جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، جب ان کے اوپر مصائب کی چکی چلائی گئی تو پھر پتہ چل گیا کون مومن اور کون منافق ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے اس لیے ہم نے تمہیں تکلیف دی تھی تاکہ منافقوں کو الگ کر دیا جائے، مومنوں کو الگ کر دیا جائے۔ وقیل لہم، اور جب ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آ جاؤ
اللہ کی راہ میں جہاد کرو، او ادفعوا یا یہ کہ دشمن کو ہٹاؤ، دشمن حملہ کرنے کے لیے پہنچا، منافقین سے کہا گیا آؤ جہاد کرو، آؤ دشمنوں کو بھگائیں۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہمارے کو اگر لڑنا بھیڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ چل لیتے، ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے، بھیڑنا آتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ جا کے۔ اس وقت منافقین کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ تو آج جس وقت منافقین نے یہ بات کہے تھے، یہ بات کہی تھی، تو اس وقت وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایمان کے مقابلے میں۔ اب بات یہ، ایمان تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، زبانی طور پہ ایمان کی بات کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس دن زبانی طور پہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں تھے یہ۔ پہلے تو زبانی طور پہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب یہ بات بولی تو اب زبانی طور پہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں رہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہوں سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا جن باتوں کو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، ابھی انہیں منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں منافقین کا رد کرنا اللہ کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تم نے، تم تو پھر مختلف لوگوں کے بارے میں کہتے رہتے ہو، تو اللہ کو کیا کہو گے تم؟ اللہ بھی فساد کراتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تم لوگ فسادی ہو، تم شیطان کی اولاد ہو، شیطان کے ایجنٹ ہو تم لوگ، تم اللہ رسول کے نہیں ہو جو یہ بات کہتے ہو۔ ورنہ قرآن کا صاف بولو، ہم قرآن کو نہیں مانتے، مگر کیا کریں مسلمانوں کے ووٹ لیتے ہیں، مسلمانوں کے ووٹ سے بن کر آتے ہیں۔ یہ بیچارے بھولے والے مسلمانوں کو چکر دے کر رکھا ہوا، اگر کھلے لفظوں میں بول دیں گے ہم قرآن کو نہیں مانتے تو یہ مسلمان بھی پھر ان کو جوتے ماریں گے، لیکن یہ دونوں جگہ کام چلانے چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی الو بنا کے رکھتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں جی سارے مذہب والے برابر ہیں، قادیانی بھی سب صحیح ہے اور دیگر سب لوگ سب صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ یہ اللہ کے بارے میں کیا بولیں گے یہ لوگ؟ تو فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا، اور گھروں پہ بیٹھ گئے، یعنی منافقین نے کہا تھا اور گھروں پہ بیٹھ گئے تھے، جہاد میں نہیں گئے۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر آج ہماری بات مان لیتے تو یہ آج مارے نہیں جاتے۔ ابھی منافقین یہ بات کہہ رہے ہیں۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم اپنے آپ سے موت کو روک کے دکھا دو۔ تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ جہاد میں جانے کی وجہ سے مر گئے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک دن میں 70 منافقین مارے گئے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے مارے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا اپنے موت تو روک کے دکھاؤ، تم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو تم لوگ۔ پھر مزید فرمایا کہ تم ان کو مردہ کہہ رہے ہو کہ ان کے مزے ختم ہو گئے، مر گئے، بیکار گئے وہ لوگ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، تم ان کو ہرگز گمان نہ کرو امواتاً، مردہ، تم ان کو مردہ شمار نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اس بات پہ بڑے خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ یستبشرون بالذین لم یحلقوا بہم من خلفہم، اور اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے بارے میں بھی خوشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ، یعنی دنیا سے جانے کے بعد آئندہ آنے والے مومنین کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جو آئندہ آئیں گے وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ اسلام پر ہوں گے، ہماری طرح مزے کریں گے جس طرح ہم مزے کر رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، اس کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
اس کے بارے میں ایک حدیث سے میں بیان کر دوں کہ احد میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے یا جو بھی شہداء ان کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عرش الہی کے نیچے قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں اور جنت کے باغات میں جا کے کھاتے پیتے ہیں، سبز پرندوں کے جسم میں ان کی روح ہیں اور اس کی نہروں سے پیتے ہیں اور چرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بڑے غمگین سے ہیں، جابر ابن عبداللہ کو حضور نے دیکھا، کہا جابر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد احد میں شہید ہو گئے ہیں، کافی بھاری قرضہ چھوڑ کے چلے گئے اور کافی بچے چھوڑ کے گئے، ان سب کی پرورش بھی مجھے کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارا رب تمہارا والد بڑا خوش نصیب ہے کہ شہداء میں سے تمہارا والد واحد ہے جس سے رب نے براہ راست کلام کیا، ہاں کسی اور سے کلام نہیں فرمایا، اور رب نے تمہارے باپ سے کلام کیا اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں تم سے بڑا خوش ہوں۔ تو تمہارے والد نے کہا اے رب تو مجھے واپس زندگی دے، پھر میں جا کے تیری راہ میں جہاد کروں، پھر تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو رب نے فرمایا کہ اب نہیں ہو سکتا، اور کچھ بولو۔ تو تمہارے والد نے کہا اے میرے رب میری جو اچھی حالت ہے اس کی اطلاع میرے بعد میں جو پیچھے رہ گی ان کو کرا دے۔ اللہ نے فرما دے گا یہ کرا دیں گے۔ تو یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو گئے اپنے والد کی حالت کو دیکھ کر۔ تو یہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم، اور واقعی ان کا ختم ہو جاتا ہے ان منافقین کا، کیونکہ آگے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مومنین کا ختم ہوتا ہے تو ختم نہیں ہوتا، وہ منتقل ہوتا ہے آگے، پھر اور اس سے زیادہ مزے ہیں جو اللہ نے دنیا میں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔